کم بیک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج اپنے جو سینیٹرز تھے پی ایم ایل این کے ان سے خطاب کیا. جو بات انہوں نے کہی کہ بھئی آئی ایم ایف کی ڈیل کے بہت قریب ہم پہنچ چکے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے کہ جی آپ پہ اعتبار کیسے کرے, اور بڑا ریالٹی چیک دیا کہ اگر یہ ڈیل ہو بھی گئی تو کیا حالات بہتر ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتے. کیا کہا شہباز صاحب نے, سنیے. آج آئی ایم ایف کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہے, ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں. تو بہر کیف یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں. تو کس طرح کی مشکلات آنی ہیں؟ آبویسلی لوگ چاہتے ہیں کہ خوشحالی کچھ تھوڑا سا ان کی جیبوں پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو. کیا ایسا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی بڑا کلیئر انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خوشحالی آ جائے گی آئی ایم ایف کا پیکج ملنے سے, تو یہ بھی نہیں ہونے والا. آئی ایم ایف سے ہمارا وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی آئی ایم ایف نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو اب یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے کہا اچھا اس کے علاوہ حکومت پاکستان کا کیا پلان ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کل یہ انٹرویو دیا ہے شاہزیب خانزادہ صاحب کو, اس میں انہوں نے بتا دیا جی کہ ہم نجکاری کریں گے, کچھ اثاثے بیچیں گے, کچھ ہمارے قرضے رول اوور ہوں گے, تو اس طریقے سے فسکل سپیس جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں گے. مفتاح صاحب نے کیا بتایا, سنیے. کچھ تو ہمارے دوست ممالک ہیں, انہوں نے تو پلیج کر دیا ہے کہ وہ ہمارے ری رول کر دیں گے. کچھ ہم پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہم ایسٹس کو بیچیں گے, کچھ ہم ایسٹس کو بیچیں گے. سو جی اس وقت حکومت کی جو تمام تر کوشش ہے آئی ایم ایف ڈیل کو سیکیور کرنا, لیکن آبویسلی کافی تو نہیں ہے. اگلے آنے والے جتنی اکانومسٹ سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا اگلے آنے والے 6 مہینے تو کیا اگلے 2-3 سال کمر کس لیں, کیونکہ یہ رہے گا جو اس طرح کا بحران ہے اس وقت آئینی اور معاشی خاص طور پر. سوال انہی جو فیصلہ سازوں کے اوپر آ جاتا ہے کہ کیا ان کے دل میں یا ذہن کے اندر سمائی کہ یہ چوتھے سال کے اندر آپ نے حکومت کو چینج کر دینا ہے. دیکھیں اب جو عمران خان یا ان کی جو پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کا جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں, شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں, اب ان کی باتوں پہ اعتبار کریں یا جو مفتاح اسماعیل صاحب یا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کے اوپر اعتبار کریں, عوام کو کتنی مشکل میں ڈال دیا. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا, اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے چوتھے سال کے اندر ایک حکومت تبدیل کر دی, اور حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے 1 سال کا. 4 سال جس پارٹی نے حکومت کی ان سے حساب لینے کا وقت تھا, ایک اور پارٹی آ گئی, وہ پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہم نے اس ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں جو بہانی ہیں. جو پارٹی گئی ہے سارا کا سارا اس کے سر کے اوپر الزام رکھ رہے ہیں. تو جو عوام ہے, جو 22 کروڑ عوام ہے یا 23 کروڑ ہے میرے خیال میں, تو اس سے بھی بڑھ گئی ہوئی ہے, وہ کہاں پہ گئے؟ ان کی جو سے ہے, ان کی جو بات ہے, انہوں نے جو احتساب کرنا تھا, اگر عمران خان ٹھیک کرتا تو الیکشن کے اندر اس کو ووٹ آؤٹ کرتے, ان کو دوبارہ ووٹ ان کر لیتے, غلط کرتے ان کو ووٹ آؤٹ کرتے. تو میرے خیال میں یہ سارے کا سارا اس وقت جو ملک پاکستان کے ساتھ, میں تو اس کو کوڈ اینڈ کوڈ ظلم کہتا ہوں جو ہو رہا ہے, اس کا میرے خیال میں کسی نہ کسی موقع کے اوپر کسی نہ کسی کو جو ہے حساب دینا ہوگا. سٹوریز کھلیں گی آنے والے دنوں کے اندر, اور اس کا واحد حال دیکھیں آج قرم دستگیر صاحب نے بتا دیا نا, آپ یہ پوچھیں دیکھیں تمام بڑے کالمسٹ, تمام بڑے اکانومسٹ, آپ جس مرضی بندے سے بات کر لیں, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام موجود ہے اس کا واحد حل ایک ہی ہے, الیکشن. عوامی عدالت میں چلے جائیں, عوامی عدالت سے پوچھ لیں. اگر عوامی عدالت میں نہیں جانا تو جو آئینی عدالت ہے اس کے سامنے ایک مدعا ہے, ایک مقدمہ ہے پی ٹی آئی کا, سازش کا, غلط ہے صحیح ہے, وہاں سے ایک فیصلہ لے لیں. ادروائز یہ لڑائی جھگڑے بیانات سیاستدانوں کے, ملک آلریڈی آپ نے ایک ڈاؤن سلائیڈ پہ ڈال دیا ہوا ہے. اب اللہ خیر کرے کہ یہ اب کس جگہ پہ جا کے رکتا ہے. آلریڈی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں, خدا نخواستہ وہ ایسا نہ ہو, لیکن میرے خیال میں واحد حل الیکشنز کا یہ. اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی اس طرف جایا جاتا ہے. اچھا شہباز صاحب نے اکانومی کے حوالے سے, چوائس صاحب میں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے نا ذرا یہ ان کا بیان چلانا چاہتی ہوں جس میں وہ تمام اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہے, ہمیں اس میں پارلیمان کا, اداروں کا, یہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس معاشرتی اور معاشی جو معاملات ہیں اس کا حل نکل سکتا ہے. شہباز صاحب کیا کہہ رہے, سنیں. اس سب کو ہم نے مل کر ٹھیک کرنا ہے. یہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, یہ آپ سب نے مل کر, تمام پاکستان کے جو اکابرین ہیں, تمام اداروں نے, پارلیمان میں, ہم سب نے ہر جگہ مل کر اس کو ہم نے اس کو ٹھیک کر
جی چوئی صاحب، کیسے مل کے کام ہوگا؟ پارلیمان ایک ڈسفنکشنل سی ہے، وہاں پہ وہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ سا لانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں وہ جب تک پہنچے گے ایوان میں لیجٹمیسی کا وہاں فقدان ہے کلیئرلی، اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے. سو ایسے وقت میں کون بیٹھے گا، کون اس میں اکٹھے بیٹھ کے کوئی پالیسی بنانے کی بات کرے گا اتنے پولرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر؟ کبھی ہوا ہے اس طرح؟ ایسے حالات بھی تو نہیں تھے نا. کوئی اس طرح کسی ایسی مثال ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں اور یہ دوبارہ آئے ہیں، وہیں سے شروع کیا ہے انہوں نے چوری چکاری جہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں. حوالے کے لیے دیکھو سارے افسر وہی لگا دیے جن پر اربوں روپے کی لوٹ مار کے چارجز تھے، اور اب وہ ہائی کورٹ سے اور ادھر ادھر سے اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز ریلیز کر کے بیچتے پھر رہے. انہی کو سب کو انہوں نے چوم چاٹ کے وہاں بٹھا دیا ہے کہ آؤ جی، جہاں سے کام بند کیا تھا یہی ہر جگہ ہو رہا ہے. ان کا عمران خان ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ، عمران خان کم از کم باتوں کی حد تک تو یہ کہہ ہی رہا ہے نا کہ میں لوٹ مار کے خلاف ہوں اور میں ڈٹا رہوں گا. تو چوئی صاحب، یہ اکیلا بندہ جو کر بھی نہیں سکتا نا. دیکھیں ابھی ایسر اقبال صاحب نے جو کل بات کی، انہوں نے کہا جی 10 سال کا تسلسل چاہیے ہے پالیسی کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو معیشتیں ہیں وہ کسی ڈگر پہ چلتی ہیں. یہ کیا کہا احسن صاحب نے، ذرا سنیں. آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے، لیکن ایک ملک آپ میں سے کوئی مجھے نہیں گنا سکتا کہ جس ملک نے سیاسی بے یقینی، پالیسیز کے عدم تسلسل کے ساتھ، پالیسی ریورسلز کے ساتھ ترقی کی. چونکہ جو ریفارم ہے اس کو کامیابی کے لیے کم از کم ایک ڈیکیڈ درکار ہوتا ہے. اگر ایک 10 سال کا تسلسل نہیں ہوگا تو کتنا بھی آپ اچھا کام کریں وہ نتائج نہیں دے سکتا. ایسی ہی بات خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے بھی اور شوکت ترین صاحب نے بھی نیوٹرلز کو سمجھایا کہ معاشی تسلسل بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس بات پہ اور لیس ہر کسی کا اگریمنٹ ہے کہ بھئی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی سٹیبلٹی کا بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے. یہ کیا کہا خان صاحب نے، بعد میں شوکت ترین صاحب نے بھی بات دہرائی، لیکن یہ کیا جا کر نیوٹرل سے بات کی، سنیے. میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا بڑی مشکلوں سے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے، ہمارے پاس فورن ایکسچینج کمی ہے، ہمارا روپیہ، ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. یہ بالکل اس سازش کو روکے، کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا ہماری کرنسی کے اوپر، فورن ایکسچینج پہ جیسی انسٹیبلٹی ہونی تھی، اور وہی ہوا. یہ تو راکٹ سائنس ہی نہیں ہے. جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہاں پہ آپ کی پالیسیز کا تسلسل ہے، وہیں پہ آپ کی سیاسی جو معاشی معاملات کا. میری بات سنیں کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ ایک ریاست کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ 3 سال 10 مہینے میں یہ بتایا گیا کہ یہ الیکشن ہے، یہ جو الیکشن ہوئے 2018 میں، یہ جو پارلیمان ہے یہ داندلی شدہ ہے، یہ ایک انلیگل ان لافل طریقے سے کام کر رہی ہے. اب اسی پارلیمان کو، اب جو اس کے اندر جو ایک انلیگل طریقے سے ایک پارٹی موجود تھی، اس کو آپ نے نکال صرف باہر نہیں کیا، باہر کر کے اب اس کو ٹرک کے نیچے بھی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، انگریزی کا جو محاورہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس نظام کو آپ کیسے چلا پائیں گے، کس طرح چلائیں گے. میں وہ جو بات کر رہا تھا ابھی پچھلے سیگمنٹ میں، آپ کسی بندے سے بات کر لیں، آپ چھوڑیں پی ٹی آئی والا کیا کہتا ہے، نون لیگ والا ان کا حمایتی کیا کہتا ہے، یا پیپلز پارٹی والا کیا کہتا ہے، آپ 5 بندوں کا جو ایک جو بالکل غیر جانبدار لوگ ہیں، اکیڈیمٹیشنز بٹھا لیں، اکانومسٹ بٹھا لیں، ان سے بات کر لیں کہ موجودہ اس وقت جو پاکستان کو جو مسائل ہیں، عدم استحکام ہے، اس کا حل کیا ہے. آپ کو ہر بندہ یہی کہے گا کہ واحد حل یہی ہے کہ چونکہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، عوام سے پوچھ لیں عوام چاہ کیا رہی ہیں. کیا عوام چاہ رہی ہیں کہ ہمیں نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، یا وہ خان صاحب کو چاہ رہے ہیں، یا بلاول کو چاہ رہے ہیں، یا مریم صاحبہ کو چاہ رہے ہیں، یا کسی اور پارٹی کو چاہ رہے ہیں؟ کیا قباحت ہے؟ کوئی ایک بندہ ایک ریزننگ دے دے کہ ملک کو الیکشن کی طرف جانے میں رکاوٹ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے. جب ایک ملک جمہوری ہے، الیکشن ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو الیکشن کمیشن بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور جو ہے سکندر سلطان راجہ کی جو ہے بادشاہت کام کرے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوں. تو آپ جو ہے الیکشن کی طرف چلے جائیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ خدا نخواستہ زیادہ دیر ہو جائے. دیکھیں اس وقت عوام میں چلے جائیں،
आप किसी शहर में, किसी शहर की छोटी बड़ी मार्केट में चले जाएं माइक लेके और 8-10 बंदों से आप पूछ लें कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारे ये जो अकाबरीन हैं, हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी अपनी जो है वो बजा रहे हैं डुगडुगी, तो बजाने दें। ये बड़ी अनचार्टेड टेरिटरी है। ब्रेक पे जाते हैं, चॉइस साहब